اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فعال لما یرید، هل اتاک حدیث الجنود فرعون والثمود، بل الذین کفروا فی التکذیب واللہ من ورائهم محیط، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ البروج کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، وہ کر گزرنے والا ہے وہ بات جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ کیا پہنچی آپ کے پاس لشکروں کی بات، فرعون اور سمود کے لشکر؟ بلکہ جنہوں نے انکار کیا وہ لوگ جھٹلانے میں پڑے ہیں، اور اللہ نے ان کو ان کے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے۔ بلکہ وہ ایک عظیم شان قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ فعال لما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ اللہ کی فطرت کا نقشہ ہے۔ اللہ کی فطرت کو سمجھنے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کا دین دین فطرت ہے، اور اللہ نے انسان کو بھی اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ کی فطرت پوشیدہ ہے۔ اسی کا نام کتاب مکنون ہے، چھپی ہوئی کتاب۔ اللہ کی اس فطرت کو پانا ہے۔ اللہ کی فطرت میں اللہ کے اصول ہیں، اللہ کا نظریہ ہے، پھر اللہ کے اصول کے پیچھے اللہ کی سنتیں ہیں، اور پھر اللہ کی سنتوں کے پیچھے اللہ کے ارادے ہیں، اور پھر اللہ کے انعامات ہیں، پھر اعلیٰ اور عرفہ منزلیں ہیں۔ یہ اللہ کی فطرت کا نقشہ ہے۔ مثلا اللہ کا اصول ہے کہ وہ مجرمین کو فوری طور پر نہیں پکڑتا، بلکہ ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے۔ پھر اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ذریعے ان پر حجت تمام کرتا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی سنتوں کو ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو پکڑے، پھر اللہ ان کو پکڑتا ہے، ان کو عذاب دیتا ہے، اپنے بندوں کو غالب کراتا ہے اور ان کو انعامات عطا کرتا ہے، اور وہ اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں۔ پھر اللہ ان کو بلند مقامات پر فائز کرتا ہے۔ پھر ان سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کا امر غالب آتا ہے۔ یہی اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ اپنے ارادے کو پورا کر کے رہتا ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے۔ یہی قرآن کریم کا عمل ہے۔ قرآن جب عمل میں آتا ہے تو فرعون جیسے طاقتور پہاڑوں کو اڑا کر رکھ دیتا ہے، سمود جیسے شریروں کو کچل ڈالتا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی اللوح محفوظ۔ اللہ کی پناہ میں اللہ کے بندے محفوظ رہتے ہیں، اس لیے وہ ہر چیز سے بے خوف رہتے ہیں۔ وہ بھی مجید ہوتے ہیں جو اللہ کو پا لیتے ہیں، اللہ کی عظمت کو جان لیتے ہیں، اللہ کی فطرت کو جان لیتے ہیں، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ باقی دنیا بات بات پر پچکتی ہے کیونکہ انہیں شیطان نے پکڑ رکھا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، مگر اللہ اپنی تمام حجتیں پوری کرنے کے بعد ہی پکڑتا ہے۔ دنیا بھول سے ڈوبتی ہے، وہ اللہ کے احکامات کو بھول جاتی ہے، اس لیے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتی ہے۔ جس کے سامنے اللہ کے احکامات نہ ہوں، جنہیں اللہ کے احکامات سمجھ میں نہ آئیں، وہ بھول کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے اصولوں کو نہیں پہچانتے، نہ اللہ والوں کو جانتے ہیں۔ ان اللہ والوں کو جو اللہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور ان مجرموں کو، ان کافروں کو، ان فرعونوں کو اللہ کا ذکر یاد دلاتے ہیں، ان کو اللہ کے ارادے بتاتے ہیں۔ لوح محفوظ کی حقیقت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ روح نفس پر غالب ہے۔ اس حقیقت کو سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک زندگی تو وہ ہے جو صرف جسم اور جان سے بنی ہے،
جو مخلوقات عالم میں، جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں اور انسان میں مشترک نظر آتی ہے، لیکن اس حیات سے ہٹ کر جو کہ سب مخلوقات میں مشترک ہے، انسان کو ایک اور قسم کی روحانی حیات عطا ہوئی ہے۔ صرف انسان کو اس قسم کا ضمیر اور قلب عطا ہوا ہے کہ وہ روح کا حامل بنے، اور وہ روح کا حامل بنتا ہے۔ یہ وہی روح ہے جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ یہیں سے انسان کی روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ روحانی اصطلاح میں عالم ناسوت مادی دنیا ہے، اور عالم ملکوت روحانی دنیا ہے، لطیف دنیا ہے۔ مادیت پہ لطافت غالب آتی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ جس طرح ایک مادی جسم میں لطیف ہوا ہے، جب تک انسان سانس لے رہا ہے تو وہ زندہ ہے، اور جب ہوا نہیں ہوگی تو وہ مردہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہوا کے بعد عقل لطیف ہے، عقل کا مرتبہ ہوا سے زیادہ لطیف ہے۔ انسان اپنی عقل کے سبب جانوروں پر غالب ہے، اور ایک عقل مند انسان بہت سے ایسے انسانوں پر غالب آتا ہے جو عقل میں کمی رکھتے ہیں۔ پھر عقل کے بعد روح لطیف ہے، ایک روحانی انسان تمام طاغی انسانوں پر غالب آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روحانی انسان تھے، فرعون طاغی تھا، موسیٰ فرعون پر غالب آ گئے۔ اسی طرح کوئی طاغی انسان روحانی انسانوں پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ جسم اور جان کے بنے ہوئے عالم ناسوت پر روح کا حامل آدم عالم ملکوت میں غالب آتا ہے۔ یہی نقشہ لوح محفوظ بتاتا ہے کہ عالم ناسوت میں انسان اللہ کے نظریے، اللہ کے اصول کو جان کر عالم ملکوت میں پہنچ کر اللہ کی سنتوں کو ادا کرنے والا بنتا ہے، اور پھر عالم جبروت میں اللہ کے ارادوں کا مظہر بن کر غالب آتا ہے، اور پھر عالم لاہوت میں پہنچ کر حیات دوام یا لقائے رب کو، اس کی نعمتوں کو حاصل کرتا ہے۔ یہ نقشہ لوح محفوظ کی ایک مختصر تشریح ہے۔ نظر سے پیر پہ رکھتا ہے جو ستارہ شناس، نہیں ہے اپنی خودی کے مقام سے آگاہ۔ خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا، وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ۔ وہی نگاہ کے ناخوب وہ خوب سے محرم، وہی ہے دل کے حلال و حرام سے آگاہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔